عبدالحق محدث دہلوی کس کی ہے؟ اب بتا رہا ہوں کتنے عددی نقوش ہے اس میں. اب یہ بولتے کہ ہم شیخ الحق عبدالحق محدث دہلوی سے بھی بڑے محدث ہیں. ایک ہی راستہ بچ گیا تمہارا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے یہ سارے نقوش. اور ما طریقہ فاتحہ مجربات حضرت شیخ اس کو عملیات بھی نہیں کہا، مجربات کا. حافظ سید محمد جمال الدین شاہ دہلوی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا سب، مولوی تو زیادہ لیکن آپ کو میں بتاتے سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کی محنت کرنے والے کون سے؟ یعنی جو سب سے پہلا محدث حدیث کو اس میں یہ ہے. اس سے بڑے شیخ الحدیث ہو تم لوگ جن کو غصہ آتا ہے. یہ عادات کہاں سے ثابت ہے؟ اور یہ بھی سنو، جلالی بھی لکھا ہوا ہے اور جمالی بھی لکھا ہوا ہے. سنا دیکھو. تو ادھر جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اختلافات میں نہیں پڑھتے، بس ہمارے پاس دلیل آ گئی ہے، بہت بڑی دلیل ہے، معمولی دلیل نہیں. کیا؟ محدث کی دلیل. تو یہ تمام دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی انسان نہ مانے تو میں اس کو کیا کروں؟ اچار ڈال بس جائے گا، اپنا راستہ پکڑے گا. ساروں کو میرے ہاتھ سے تو اللہ نے نہیں صحیح کرنا ہے، میں خود صحیح نہیں، دوسرے کیا صحیح نہیں، میں دے رہا ہوں. اور الحمدللہ یہ فقیر تحدیث نعمت کے طور پر اس سلسلے سے جتنے بھی بھاگیں گے ان کے معاملات خراب ضرور ہوں گے کسی نہ کسی. یہ خود پھینکتے معاملہ جا کے چیک کر لو، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے. لین دین کا جو کیا وہ جو جس نے پروپاگنڈا کیا تھا نا، میں تمہیں بتا دوں، یہ نہیں ان المنکر ہوتا ہے نا، نہیں ان، یہ تم لوگ خود نہیں مانتے. میں کروں گا تم بھاگ جاتے. ایک کو میں نے بولا یہ باتیں مطلب اس سے نکاح کر لے تاکہ جائز ہو جائے، وہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے پروپاگنڈا شروع کر دیا. دوسرا 8,000 ریال لے کے بھاگ گیا اور جا کے مول میں پھر رہا ہے. یہ جتنے بھگوڑے ایک یہ اصول بنا کہ ہمارے اکابرین جتنے بھی گزرے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ صوفیاء کرام جتنے بھی وہ جاہل تھے. اور باقاعدہ سے جو صحیح صوفی جن کو اللہ نے علم وہبی عطا فرمایا تھا ان کی تقلید کی انہوں نے. یہ بھی بعد میں جی ہم نے اس نے کہا کہ بھئی میں درس نظامی کے خلاف نہیں ہوں، مگر یہ سوچ جو یہ کہتے ہیں کہ علم صرف ادھر ہے باقی جگہ پہ نہیں، اس سوچ کو نہیں، اس سوچ کو صحیح کرو. اللہ نے علم دو رکھے، نور و کتاب مبین، علم ظاہری اور علم باطنی. علم ظاہری یہ جو آپ کتابیں پڑھتے، علم باطنی وہ جو آپ ذکر و اذکار اور مجاہدات سے چلہ کشی سے حاصل کرتے ہیں. اب دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کاٹا، آپ کو کتاب ملی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن اللہ کے لیے خاص کر دے. اب ادھر ایک امام ہے، کون؟ شیخ شہاب الدین سہروردی، فرماتے ہیں کہ چلہ ذکر کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ علم و حکمت کے چشمے، تو یہاں سے کون سا علم مراد ہے؟ علم حقیقی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یعنی وہ علم جو آپ کو حق الیقین تک پہنچا دے، وہ کیفیات آپ میں آ جاتی ہیں. علم و حکمت کے چشمے اس کے دل میں وارد ہوتے، اس کے زبان سے جائے. تو فروعی اختلافات میں مت پڑھو. اب یہ فروعی مسئلہ اس میں اگر صحیح دیکھا جائے تو اگر اصول پر آ جائے تو فیل ہو جاؤ گے. بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فروعی مسئلہ ہے. کیا ہے؟
تو امام سے خروج نہیں کر سکتے، وہ امام تھے، تم مقلد ہو، مقلد امام پر، لیکن ہم یہ کہ چلو اب پھیل چکا ہے اتنا تو تم دونوں میں یہ اختلاف ہے فروعی، تو ہم امام کی تقلید کو احتیاط میں مانتے ہیں۔ کس میں مانتے ہیں؟ یا کسی کو اللہ نے، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمولی عالم نہیں تھے، تو جب ان صاحب فنون میں اتفاق تو یہ بھی شیخ الحدیث ہے، تو اس پر اعتماد کرنے والا کس دلیل سے غلط ہے؟ میں نے ایک کیسٹ سنی تھی ان کی، صفدر امین اکھاڑوی صاحب کی، اس میں انہوں نے ایک بہت بات زبردست کی کہ جب بھی تمہارا کسی بھی اس سے مناظرہ ہو جو حدیث کو ضعیف، اس کو سب سے پہلے ضعیف حدیث پیش کرو، تاکہ اس سے ثابت ہو کہ منکرین حدیث ہے، یہ فتنہ انکار ہے حدیث پیدا کر جائے گا۔ جب یہ حدیث ہے تو تم اس کو کس طرح کہتے ہو؟ تو وہ مسئلہ میں بڑا زبردست تھا، انہوں نے کیا کہا کہ اس پہ فاتحہ خلف الامام پہ لڑائی کر رہے تھے، یہ شروع میں بڑا تو وہ تھانے تک بات چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ امام کی فاتحہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے، امام کی فاتحہ پڑھنا پڑے گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو جمعے کے بارے میں بھی اللہ حدیث ہے کہ اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، خطبے کے بغیر، جیسے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس طرح جمعے کے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں، دونوں ایسے۔ تو کہا تم امام کے ساتھ خطبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو تھانے میں جب یہ بات چلی گئی تو وہ تھانے دار سے کہتے ہیں کہ وہ ایسے کہتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت نے کہا کہ ایک بات سنو ذرا ٹھنڈے دماغ سے، اس نے کہا ہمیں کوئی مولوی نے کہا چلو عوام ہے کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ حدیث کی الفاظ یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ٹھیک ہے، اور خطبے کے بغیر جمعہ نہیں، دونوں برابر ہیں؟ ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ جی امام کا خطبہ اور امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ نہیں ہے، تو میرا سوال یہ کہ یہ جو خطبہ پڑھتا ہے امام، یہ اس کے ساتھ خطبہ سب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہمارے بزرگوں نے کہی ہے کہ احتیاط کا پہلو اختیار کرو، یہ ہمارے اکابرین کا وہ نہیں ہے، یہ جو تم میں پیش کرے کہ ہمارے اکابرین نے نہیں کیا تو تم نے تحقیق نہیں کی کہ اکابرین نے کیا کہ نہیں کیا، یہ تمہیں میں نے دکھا دی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جلال الدین سیوطی مفسر قرآن تھا، یہ شیخ الحدیث تھا، اس سے بھی ثابت ہے، یہ تو چھوڑو کہ جس میں شدت اختیار کرتے ابن تیمیہ سے بھی ثابت ہے، اور یہاں تک علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، کیونکہ اب تو تم لوگ دلیل ان کو مانتے ہو، ہم میں علامہ ابن تیمیہ کو عالم مانتا ہوں، نبی نہیں مانتا۔ یہاں سارے بڑے بڑے بزرگان دین کا قول، امام احمد بن حنبل کا قول اس سے بڑا مانتا ہوں، امام احمد بن حنبل کے سامنے میں اس کو کچھ بھی نہیں مانتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہو گے کہ جی ان علماء نے ان کو مانا ہے تو میں مانتا ہوں، یہ دلیل نہیں ہے، جو عالم امام کو نہیں مانے گا ہم اس عالم کو تھوڑی مانیں گے، وہ بڑے یہ بڑے، ان کی تقلید کرنے والے اور ہمیں صحیح اصولوں پر، ائمہ کے اصولوں پر چلانے والے، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جو امام کی ایک بات ہوتی ہے اس کی دوسری بات میں کیسے مانوں؟ تو میں آپ کی شخصیت کے اور علمیت کے اور ہر چیز کا قائل ہوں، مگر تمہارے اصولوں کا قائل نہیں ہوں۔ تیرے اصول مجھ پہ نہیں بیٹھ سکتے کہ آپ ایک مسئلہ کر لو اور میں اس اصول کو بھی مان لوں، میں اس کی تقلید کروں۔ بات لڑائی اس بات کی کہ کہتے چودھری بننا چاہتے ہیں، میں ان کو چودھری بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم نے کیا کہ شعبوں میں بانٹا ہو، یہ ہمارا شعبہ ہے، تمہارا شعبہ، یہ شعبہ ہے۔ علم کے شعبے میں یہ جتنے کتاب ہیں یہ سارے بزرگان دین کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے نور کی برکت سے یہ ساری ان کو عطا کی ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ پڑھو، پڑھ رہے ہو ہم، لیکن جس کو اللہ نے دیا اس کا انکار مت کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں ان کے استاد کہتے تھے کہ ولی اللہ مجھ سے الفاظ سیکھتا ہے، میں اس سے معانی سیکھتا ہوں۔ ولی اللہ مجھ سے الفاظ سیکھتا ہے، میں اس سے معانی سیکھتا ہوں۔ تو جو چیز اللہ نے عطا کی ہے میرے دعوے نہیں ہے، تحدیث نعمت ہے، تم اس دلیل کو توڑ دو۔ دلیل توڑنا تمہارا اختیار ہے، بک بک کرنے کی ضرورت نہیں کہ میرا کام ہے کہ نہیں ہے۔ تیرا کام ہے، تیرے پاس دلیل نہیں اور میرے پاس دلیل ہے، میرا کام نہیں اور تیرا کام ہے۔
کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے، اصول سے ہٹ کر مسئلہ بیان کرے جاہل صوفیہ کی طرح، تب بات کرو۔ تم تو کتابیں پڑھ کے اصول پر بات نہیں کرتے، مزاج میں گرمی آ جاتی ہے۔ میں تمہیں امام کا قول پیش کرتا ہوں، تو اپنا پیش کرتا ہے، کس کی مانوں؟ دو بزرگوں کے اندر جب اختلاف ہو جائے گا تو امام معتبر ہے یا مقلد؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ امام کا یہ قول ضعیف ہے، تو یہ مجتہد ہے یا وہ مجتہد؟ اپنے اصول لائے ہوئے تو بڑا نازک مرحلہ ہو جاتا ہے، بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ جب ہم احتیاط کریں بھائی تمہارا اور ان کا اختلاف ہے، تو میرا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے اور میرا دل کہ میں امام کی تقلید کروں۔ کیا؟ اس میں احتیاط ہے، کیونکہ مجتہد ثواب پر ہے، غیر مجتہد ثواب پر نہیں۔ تم غیر مجتہد ہے، تو جب تک وہ کسی دین کے اپنے ہی فقہ پر عمل کر رہا ہے تو تم کس لیے سے لڑائی کر رہے ہو؟ تمہارے ہاں تو معذور کا پتہ نہیں ہے، معذور کے احکام جو ہے، جو معذور ہوگا شرعاً معذور تو اس کو مانتے تھوڑی ہو، بہانے بنا رہا ہے۔ ایک بندہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے، کیونکہ نیت ان کو پتہ ہے یہ غلط ہے۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں شریعت میں ثابت ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ثابت شدہ نہ ہو۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ جن کو ہم نے دلائل دیا آج تک انہوں نے ہمیں جواب واپس پلٹ کر نہیں دیا، سوائے یہ کہ وہ پروپیگنڈا کرے۔ کیا کرے؟ جب اس کو پتہ ہے پھر وہ سامنے میدان میں نہیں آئے گا، بھاگے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا میرا بھی کوئی شاگرد ہو، اگر کسی مفتی پر اس کا اعتماد ہے، اس کے مسائل پر عمل کرے، مگر دوسرا اگر کسی مفتی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اس پر اعتماد، تو آپ اس کو بھی مانو، بھلے آپ کا اختلاف ہو اس میں۔ موجودہ دور میں دیکھ لو میزان بینک کا کتنا بڑا مسئلہ چڑھا تھا، مگر دونوں علماء کو حق پر مانا گیا، تو اب آپ کیا کہو کہ ایک والا جائز ہے دوسرا ناجائز ہے؟ ہاں، اس مسئلے میں جو دونوں مبتلا ہیں وہ ایک دوسرے کو کہیں گے، مگر جو اختیار کرنے والا ہے اس کو اعتدال کر، جو ایک کو کہتا ہے تو صحیح نہیں، تو صحیح نہیں، حالانکہ دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ تو دو علماء کرام، یہ مت کر کے ایک کام تو علماء کرام کا ہے تو یہ علماء کرام نہیں، یہ مفتی خلیل صاحب یہ نہیں پڑھتے۔ ابھی جب میں قرآن کی آیت کے ایک زیر غلط پڑھ رہا ہوں تو حضرت نے فوراً مجھے ٹھوک دیا کہ یہ زیر اس طرح ہے، تو باتوں میں نہیں ٹوک سکتے۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ تو تم لوگوں کے بسر پہ کھوپڑا ہے، ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے اور یہ سب کا ایمان کمزور ہے۔ حرام خور پیسے کھا کے بیٹھا ہے، تیرا ایمان بے غیرت، تیرا کا احسان ہے کہ تم لوگ ہمارے 8,000 کے ساتھ اور بھی احساناً زیادہ ہمیں واپس کرو، ہے کہ نہیں؟ کھانے کے ٹائم میں بنی اسرائیل کی قوم مت بنتے کو، بنی اسرائیل اسی لیے برباد ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے تھے۔ یہ قرآن کے اندر ہے کہ ان کے علماء کو کہ وہ کہتے تھے چیز ناجائز ہے پھر بھی کھاتے تھے، جب چیز ناجائز ہے تو کیوں کھاتے ہو، ہمارا پیسہ واپس کرو بابا، ورنہ تیرا دل مسخ ہو جائے گا ہماری۔ سیدھی سی بات ہے، پیسے کھانے کے لیے سب کچھ حلال ہے، ہوتے گدڑ جدڑ سب حلال۔ الحمدللہ یہ گیا، مخالفت ہوتی ہے جو بھی، مگر میں نے جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں، میں چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی بھی جب ملاقات ہوئی تو میری حضرت سے ہوئی، مینگل صاحب آئے تھے ملنے، ان سے میری جو لیٹ ہوں اس کی وجہ سے، اور اندر جو ہماری گفتگو ہے جو بھی ہے ان علماء کرام سے میں نے کہا یہ کوئی بات میں نے خلاف شرع نہیں، بالکل صحیح ہے، تم اتنے اٹھ کے میرے کو بولتے ہو، ان سے بڑے عالم ہو تم لوگ، چھوٹا بچہ، یہ تمہارے اندر تکبر ہے، سوال کا جواب آتا نہیں اور باتیں کرتا ہے۔ کیا آپ کے استاد ہیں نا وہ ڈیجیٹل کیمرے کو جائز قرار دیتے ہیں کہ یہ کیمرہ جو تصویر میں جائز، اس کو پتہ ہوگا اس لیے جائز بولتا ہوں کہ نہیں پتہ۔ بولو یہ علمی مسئلہ ہے، آگے بات کریں، یہ عوام کا۔ اس کے ساتھ مذاق کیا تو میں نے بولا میرے ساتھ چل کے کرو۔ کس نے کہا؟ آ جاؤ، میں نے بولا میرے ساتھ چل کے کرو، پھر پتہ چلے گا کہ دودھ اور پانی کی۔
بات ہے کہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ ڈیجیٹل پہ تو کبھی اختلاف کا مسئلہ نہیں رہا یہ کہ جب امت میں کسی چیز پر اختلاف ہو جاتا تو وہ شبہ کیا ہے، تو جو جائز مانتے ہیں اس کو جائز پہ تری، جو ناجائز مانتے ہیں سیٹلائٹ پہ تو اب لائف پہ تو علماء کرام کا وہ بھی ہے کہ دین پھیلانے کے لیے کافی چیزیں ایسی بھی جو جس میں علتیں بدل جاتی ہیں، علت ہونی چاہیے، ایک شوق ہوتا ہے اور ایک مجبوری ہوتی ہے، تو اضطراری حالت کے اندر کافی مسائل بدل جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ تو بولو اضطراری حالت میں نا خنزیر بھی جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ علتاً وہ حرام ہے، تو پھر وہ خنزیر کتنا کھانا حلال ہے کہ تم بچ جائے. تو اسی طرح لوگوں کا ایمان بچانا فرض ہے، اور اس ڈیجیٹل کیمرے سے ساری دنیا، تو سارا عمر بول تو اپنے گاؤں میں 2 لوگوں کو مسلمان نہیں کر سکتا ہے، مگر اسی ڈیجیٹل نے جو پروپیگنڈا پھیلایا ہے، اور اسی میڈیا سے، میں جب میڈیا پر بیٹھا تو 56 ممالک مجھے کہا دیکھ رہے، کتنے؟ اگر اس دن میں خاموش بیٹھتا اور اللہ مجھ پہ علوم نہ کھولتے، اور الحمدللہ وہ جو کھولے تو جاؤ میڈیا والے بھی اس بات کو مانتے کہ آج تک کسی کے ٹھکر کا آدمی ہم نہیں بٹا سکے. میرے نال پنگا نہ لو، ساڑھے نال وڈی وڈی چیزاں ہیں جو تینوں نظر نہیں آندی ہے، مینوں نظر آندی ہے. بعض اوقات مجھ پہ جلال طاری ہو جاتا ہے، اور وہ جلال میرا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا. سمجھ لو جب میرے چہرے کی رنگت اور میرے لہجہ چینج ہو جائے اور اس میں غصہ آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کوئی اور آ گیا ہے. پھر وہ نور زمان نہیں بولتا، نور زمان سب کچھ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، مگر کنٹرول میں نہیں ہوتا. پھر کہا کہ آپ کے استاد مفتی ہے، وہ بتائے جاتے ہیں، میں نے بولا نہیں، مطلب جو چیز اللہ پاک نے اس کے اوپر کھولا ہے وہ مفتی کے اوپر نہیں کھولا ہے. ایک میرے 2 چیزیں درس ہے. امام ابو حنیفہ کی سند فقہ میں، سارے مفتیوں کی فقہ میں جاتی، کس میں جاتی؟ یہ سند ان کی بدنی ہے، میری روحی ہے، مجھے اللہ نے کیوں دکھائی. خواب تو میں خود نہیں دیکھ سکتا، تم بھی سارا دن سوچو، میں دیکھتا ہوں کیسے امام ابو حنیفہ کو دیکھتے ہو. تم تو 10 سال یہ سوچتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کیسا ہوگا، 15 سال جنہوں نے پڑھا، سارے بزرگ 50 سال سے سب نے پڑھا ہوگا، وہ زیادہ نہیں سوچتے ہوں گے مجھ سے زیادہ، تو وہ سوچتے ہوں گے کہ وہ امام ابو حنیفہ، تو مجھے اللہ نے کیوں دکھایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رحمانی خواب ہے، سوچنے والا نہیں ہے، ورنہ 100 سال میں